بہت سے افراد نے بحث کی ہے کہ اولاد کی تربیت کس سال سے شروع ہوتی ہے، تو بہت سے کہتے ہیں کہ نہیں، جب وہ بالغ ہو جائیں۔ بہت سی احادیث ہیں کہ 7 برس کا ہو تو اس کو واجبات شروع کروا دو، نماز کی عادت ڈالو۔ جب بچہ ممیز ہو جاتا ہے، اس کو ڈفرینشیشن ہو جاتا ہے، ممیز بچہ یعنی جس میں تمیز پیدا ہو جائے اچھے برے کی، تو پھر ان کو کون نہیں نوک کر کے آئیں ہر چیز کی، اس کو وہیں سے عادت ڈالو، یعنی 6 برس۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، پریگننسی ہی کے دوران ماں جب اچھی باتیں سنے گی تو بچے پہ اچھا اثر ہوگا۔ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ کلاس میٹس ہیں، کالیگز ہیں، انسان جاب پہ ہر جگہ پہ جیسے گھر آیا کوٹ پھینکا، جوتے پھینک دیے، کہا ماں کھانا تیار ہے۔ ماں سے بات کر رہے ہو یا کسی نوکر سے بات کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، وائف سے، ماں سے، بیٹی سے، خواتین کا جو عزت احترام کرنا نہیں جانتا اسے ابو جہل کہا جاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم، وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء، مولا الموالی، امام المتقین، علی بن ابی طالب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم، وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق الله العلي العظيم۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ عزیزان گرامی، ہم نے وعدہ کیا تھا آج تربیت اولاد کے عنوان سے کچھ آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کریں گے۔ عزیزان گرامی، کئی مرحلے ہیں۔ بہت سے افراد نے بحث کی ہے کہ اولاد کی تربیت کس سال سے شروع ہوتی ہے، تو بہت سے کہتے ہیں کہ نہیں، جب وہ بالغ ہو جائیں۔ جب بچہ بالغ ہو جائے، 14 برس کا ہو جائے، 13 برس کا ہو جائے، تو پھر تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ بہت نے کہا نہیں، یہ غلط ہے، اس سے پہلے تو کہا نہیں، جب وہ 9 برس کا ہوتا ہے۔ کچھ نے کہا نہیں، اور پہلے 7 برس کا جب بچہ ہوتا ہے تو پھر اس کی تربیت شروع ہو جانی چاہیے۔ بہت سی احادیث ہیں کہ 7 برس کا ہو تو اس کو واجبات شروع کروا دو، نماز کی عادت ڈالو۔ جب بچہ ممیز ہو جاتا ہے، اس کو ڈفرینشیشن ہو جاتا ہے، ممیز بچہ یعنی جس میں تمیز پیدا ہو جائے اچھے برے کی، تو پھر ان کو کون نہیں نوک کر کے آئیں ہر چیز کی، اس کو وہیں سے عادت ڈالو، یعنی 5-6 برس کا بچہ ممیز ہو جاتا ہے۔ 6-7 برس کا بچہ بالغ نہیں ہوتا لیکن اس میں تمیز آ جاتی ہے۔ لوگ ہیں بھی، کچھ کہتے ہیں نہیں، ایک حدیث کے اندر ہے کہ جب 3 برس کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہادی آ جاتا ہے، اس سے پہلے بچے کے اندر وہ تمیز نہیں آتی۔ 3 برس کا ہوتا ہے، اس لیے پھر 3 برس کے سن سے بچے کی تربیت شروع ہو جانی چاہیے۔ ہمارے یہاں تک ہے روایات کے اندر کہ
یہ بیوی بچے کو بیڈ روم میں نہیں لے کے آئیں، بچے کو الگ سے سلائیں، کم سن بچہ جو گود کا بچہ ہوتا ہے اس کو بھی بچہ اس کے، اب یہ میں احتراماً اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں، تو کہا اس کو بھی الگ رکھیں، 6 مہینے سال کا بچہ الگ ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں نے کہا 6 مہینے سال سے تربیت شروع ہو جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں پیدائش سے بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے. جب دنیا میں بچہ آ گیا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، آپ والدین اس کی تربیت شروع کر دیں. ابھی سے سوچیں اسے ہم نے حلال کھلانا ہے، اس کے لیے ابھی سے انتظام کرنا ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں پریگننسی ہی کے دوران ماں جب اچھی باتیں سنے گی تو بچے پہ اچھا اثر ہوگا. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں بھی اگر آپ نے فوجی بنانا ہے تو فوجی ترانے سننا شروع کر دیجئے. یہ میں پاکستانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرلی بات کر رہا ہوں. شاید بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں، یہ پتہ نہیں غلط پہنچ گئے ہیں، مجھے نہیں معلوم. تو بہرحال ایک پوری بحث ہے کہ جب ماں سن رہی ہوتی ہے، آپ یہ اسی لیے کہا گیا سورہ مریم کی تلاوت زیادہ کریں، سورہ مریم. اور جو چیزیں کھائے ماں اس کا بھی اثر ہوتا ہے بچے پہ، حلال چیز کھائے، حتیٰ بعض کو ناشپاتی کھانے کے لیے پھر کو کھائے، اس پہ قرآن پڑھنے کے بعد اس کا بچے کا اثر ہوتا ہے، وہ خوبصورت ہوتا ہے. بہت سی چیزیں بہت زیادہ تاکید. تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں پریگننسی سے شروع ہو جاتی ہے. میرے استاد کہتے تھے نہیں، جب انسان شادی کی نیت کرتا ہے بچے کی وہیں سے تربیت شروع ہو جاتی ہے. یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی ہے. انسان بہت زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ بیوی ہے، ابھی یہ شوہر ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اسے پتہ چل جاتا ہے نہیں یہ بچوں کا باپ ہے، یہ بچوں کی ماں ہے. میدان گرامی بہت اہم ہے، جب انتخاب کریں تو اس وقت بہت زیادہ. اب میں اس میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ادب و آداب، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن سب سے پہلی چیز ہے کہ جب آپ اپنے پارٹنرز کا انتخاب کریں تو وہ کون ہو. ایمان اس کے اندر، کف شرط ہے، کف کے اندر پوری بحثیں آ جاتی ہیں، علماء نے بحث کی ہے. کف، اب یہ کف کو سمجھانے کے لیے سورہ اخلاص بہت ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کا کوئی کف نہیں ہے، اللہ کا کوئی کمپیٹیبل نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. اور حدیث نبوی بھی پیش کر دیتا ہوں کہ لولا علی لما کھانا لابنتی فاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں دانے گرامی؟ تو کف یعنی کمپیٹیبل. کوئی بھی آپ جب انتخاب کرتے تو کمپیٹیبل ہونا چاہیے. اب اس کے اندر کمپیٹیبلٹی کے اندر زیادہ تر بحثیں لوگوں نے کی ہیں ایمان کی. میں یہ سب موضوع پڑھ رہا ہوں، اس پہ غور کریں گے. If you need then I can sometimes translate some of the things. تو کف یعنی کمپیٹیبلٹی. نمبر 1 اس میں شرط ہے ایمان. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو ہر انسان اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ ہوتا ہے. بیسٹ بیہیویئر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ You're not your real self. جب آپ باہر ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مجلس میں آئے ہیں، جاب پہ ہیں، تو آپ بیسٹ بیہیویئر پہ ہوتے ہیں. یا نیوزی لینڈ میں نہیں ہوتا ایسا. انسان کیا ہوتا ہے جب باہر ہوتا ہے نا تو اس کو پتا ہے میں شوکیس ہوں، تو وہ ریئل نہیں ہوتا اپنا، وہ ہوتا ہے اپنے بیسٹ بیہیویئر. جیسے گھر آتا ہے نا تو the real you comes out. وہ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. اگر کہیں میں موضوع بدل لیتا ہوں، یہ بانی مجلس کو بعد میں پکڑ لیجیے گا، انہوں نے موضوع دیا ہی تو اچھا خاصا انہوں نے بھڑکا بھڑکو کے بھیجا مجھے، تو اب سن لیجیے گا. اولاد کی تربیت دیکھیں بہت اہم ہے. the real you بچے کیا ہوتا ہے اسکول کے اندر بیسٹ بیہیویئر. کیوں؟ ٹیچرز ہیں سامنے، کلاس میٹس ہیں، کالیگز ہیں، انسان جاب پہ ہر جگہ پہ. جیسے گھر آیا کوٹ پھینکا، جوتے پھینک دیے، کہا ماں کھانا تیار ہے. گھر آئے ہو یا کسی ماں سے بات کر رہے ہو یا کسی نوکر سے بات کر رہے ہیں. جانے گرامی وائف سے، ماں سے، بیٹی سے، خواتین کا جو عزت احترام کرنا نہیں جانتا اسے ابو جہل کہا جاتا. میں تو سب جملہ کہہ گیا ہوں. جانتے ہیں رسول خدا نے ابو جہل کو کب کہا؟ اس کا نام تھا ابو الحکم، حکمت کا باپ، فادر آف وزڈم. ابو جہل's name was ہشام، his title was father of wisdom، ابو الحکم. جب اس نے حضرت سمیہ کو برچھی ماری تھی اور شہید کر دیا تھا تو رسول خدا نے کہا یہ ابو الحکم نہیں، یہ ابو جہل ہے. جو خاتون پہ ہاتھ اٹھائے وہ ابو جہل ہے. میں پہچان نہیں سکا. عزیزان گرامی جو خاتون پہ ہاتھ اٹھائے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے مسلمان ہو، پاک علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت. میرے جملے پہنچ رہے ہیں تمام. عزیزان گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے ابو، اس نے حضرت سمیہ، سب سے پہلی اسلام کی شہیدہ حضرت سمیہ.
رضی اللہ عنہ حضرت عمار کی والدہ، ان کے والد والدہ پہلے شہید ہیں، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ. کچھ لوگوں نے بحث کی حضرت یاسر سے پہلے ایک شہید ہیں، مجھے اس پہ بحث نہیں، لیکن زیادہ تر علماء نے لکھا کہ حضرت یاسر اور سمیہ، ابو جہل نے ان کو دونوں کو شہید کیا تو سرور کائنات نے فرمایا یہ آج سے ابو الحکم نہیں ابو جہل ہے. عزیزان گرامی اس کے ماننے والے بھی اسے ابو جہل ہی کہتے ہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. دیکھیں رسول اکرم جب عصمت کی زبان نے کوئی لقب دے دیا تو وہی مشہور ہو گیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابو جہل. آج اس کے ماننے والے بھی، آپ جائیں گے نا بایوگرافی پڑھیے کہیں پہ بھی، کوئی میں پروموٹ نہیں کروں گا کسی بھی آؤٹ لیٹ کو، تو وہاں پہ آپ لکھیں گے ابو جہل تو اسی کی پروفائل کھلے گی. اس کے ماننے والے بھی ابو جہل ہی لکھتے ہیں اسے. تو جانے گرامی دیکھیں خواتین پہ یعنی اب ادب و آداب سے پیش آنا، ماں کے ساتھ ادب سے. یہ انسان جب آئے تو تربیت شروع ہوتی ہے. جب آپ جیسی آپ کا جو رویہ ہوتا ہے وہ آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا اندر کا کردار ہے. تو انسان بیسٹ بیہیویئر جو ریئل یو از ایٹ ہوم، تو آپ دا بیسٹ بیہیویئر شوڈ بی ایٹ ہوم. میں سناؤں گا آج یہی. the real you is when you're at home. آپ کا جو حقیقی وجود ہے وہ ایٹ ہوم ہوتا ہے، جہاں آپ کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں، وہ آپ ریئل ہوتے ہیں، وہ حقیقتاً آپ ہوتے ہیں. رسول اکرم فرماتے ہیں احسنکم احسنکم لأہل بیتکم، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھے ہیں. اور فرماتے ہیں اپنے اہل بیت کے لیے سب سے اچھا میں ہوں. نہیں پہنچا سکا یہ جملہ، جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے. عزیزان گرامی آج ساری امت مسلمہ کہہ رہی ہے سارے صحابہ کا مقام بہت زیادہ. کیوں؟ رسول خدا نے سکھایا. جن رسول خدا نے صحابہ کو اتنا سکھا دیا انہوں نے اہل بیت کو کچھ نہیں سکھایا ہوگا. میرے جملے پہنچ رہے جانے گرامی. تو جانے گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں وہ سب سے افضل ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ سب سے اچھا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تو میری باتوں کو برا نہ بنائیے کہ میں شاید بعض تلخ باتیں کہہ دوں، لیکن یہ میں باتیں ساری پیش کروں گا. تو انسان کا اخلاق سب سے اچھا ہونا چاہیے گھر پہ. اور عزیزان گرامی یہ جو ظلم ہے نا یہ صرف ہاتھ سے نہیں ہوتا. ظلم صرف ہاتھ سے نہیں ہوتا، زبان سے بھی ہوتا. کئی افراد زبان سے ظلم کرتے ہیں، اور صرف زبان سے نہیں ہوتا، آنکھ سے بھی ہوتا. اردو سمجھنے والے تو پہنچ جائیں گے، جو اردو والے بچے نہیں شاید ان کے لیے آپ کو ترجمہ کرنا پڑے گا. یہ جو آنکھ دکھانا سمجھتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آنکھ دکھانا یہ اصطلاح ہے. عزیزان گرامی انسان اسے آنکھ دکھاتا ہے جو کمزور ہو. اپنے سے زیادہ طاقتور کو کبھی انسان آنکھ نہیں دکھاتا، کیونکہ جانتا ہے یہ میری آنکھیں نکال لے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ لوگ تو بہت پریشان ہو کے سن رہے ہیں. عزیزان گرامی انسان اپنے باس کو آنکھ نہیں دکھاتا، ماتحت کو آنکھ دکھاتا. عزیزان گرامی یہ آنکھ دکھانا، یہ مولا امیر فرماتے ہیں کہ کئی لوگ آنکھ سے ظلم کرتے ہیں. خبردار کمزور کو کبھی آنکھ نکال کے مت دیکھو. امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے میدان جنگ میں جتنے شیر تھے یتیموں کے ساتھ اتنے ہی کریم تھے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. تو عزیزان گرامی یہ ایک سلوات پڑھ کے تھوڑا سا آگے تشریف لیں گے، آگے جگہ ہے ابھی. توجہ فرمائیں. تربیت اولاد کے میں جو جملے پیش کروں گا ان پہ غور کر لیجیے گا. اس میں تمام میں جو کچھ دیکھیں میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے جو پیش کروں وہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام. تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں فرمان معصوم علیہ السلام سے اپنی خدمت میں پیش کروں مطالعے. تو سب سے جو چند اصول اہمیت دیے گئے ہیں وہ کہا کہ انتخاب ایسے افراد کا کرو. یہ یہاں تک کہ بہت سے لوگ تو اب یہاں پہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں تو پوری دنیا میں افزائش نسل کے لیے جانوروں کی نمبر 1 ممالک میں آتا ہے دنیا کے، اور اس کو کہا جاتا ہے پیڈیگری کہا جاتا ہے نا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بہترین جو ہے وہ جانوروں کا انتخاب کیا جاتا ہے افزائش نسل کے لیے کہ بھئی اگر آپ نے ایک انتخاب کرنا جانور تو آدھے جینز اسی کے ہوں گے. تو کہتے ہیں بہترین جس میں بیماری نہ ہو، یہ نہ ہو وہ نہ. عزیزان گرامی جب جسمانی بیماری لوگ دیکھ رہے ہوتے تو اخلاقی بیماری بھی دیکھے گی. یہ انسان کی اولاد میں انسان کے سارے جو تربیت کرے. جب انسان شادی کی نیت کر لیتا ہے تو پہلے اپنی تربیت کرے.
میں جملہ کہنے لگا ہوں، یہ بہت بڑے بڑے حتی سائنسدانوں نے بھی مان لیا ہے، جو یہ اس زمانے میں معصوم علیہ السلام فرما کے گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج سائنسدان اس بات کو مان رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد ایسی بنے، تو انہیں ایسا مت کہیں کہ ایسے بنو، ویسے بن کے دکھائیں۔ مجھے نہیں معلوم، بہت سے افراد بچوں سے کہہ رہے تھے نماز پڑھو، خود نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ عزیزان گرامی، بچوں سے کہہ رہے ہوتے مجلس میں آگے بیٹھنا، خود نہیں۔ تو عزیزان گرامی، جو جیسا آپ چاہتے ہیں میرا بچہ ایسا ہو، ویسے بن جائیے، بن جائیں گے بچہ خود بخود ویسا ہو جائے۔ میری باتیں بری تو نہیں محسوس ہو رہی ہیں؟ عزیزان گرامی، جب آپ میں عقیدت ہوگی، بچہ آپ کی عقیدت کو دیکھنے کے بعد اپنائے گا، یہ نہیں کہے گا کہ کیونکہ باپ نے کہہ دیا ہے۔ اب بہت سے افراد کہتے ہیں، انگریزی کا ایک محاورہ ہے، ڈو ایز آئی سے ناٹ ایز آئی ڈو، شاید آپ نے سنا ہو، انگریزی کا پروورب ہے ڈو ایز آئی سے ناٹ، کیوں؟ کیونکہ اکثر لوگ ہوتے ہی، میں نے کچھ نہیں کہا ہے، کیا ہوتا کہ انسان کے دوگلاپن کرتا ہے، انسان کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو، جو کر رہا ہوں وہ مت دیکھنا۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم میں اسی کو منافقت کہا، دوغلاپن کہا ہے، میں نے تو نام بھی نہیں لیا ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑا کمال محمد و آل محمد کا یہ ہے، جو کچھ کہا ویسا کر کے دکھایا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، سب سے بڑا کمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں۔ سیاست کا ایک بہت بڑا نام ہے ونسٹن چرچل، شاید نام سنا ہو، برطانیہ کا پرائم منسٹر گزرا ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر پرائم منسٹر تھا، وہ کہتے ہیں اس نے جنگ جتوائی۔ تو اس سے پوچھا کہ بھئی، وہ کافی دیر تک زندہ رہا، بعد میں کردار نہیں اس کو پڑھوں گا کیسا تھا، بہت ہی عجیب و غریب ہے، ابھی اس میں فلمیں بن کے دیکھیے گا تو بہت ہی شدید منفور کردار تھا، اور متعصب تھا، ساری برائیاں، ظالم تھا۔ تو اس سے پوچھا کہ سیاستدان کی ڈیفینیشن بتاؤ، ایک what is a diplomat, what is a politician، تو اسے کہا تھا politician is one who says something, does something and thinks something، جو سوچے کچھ، کہے کچھ اور کرے کچھ۔ خدا کی قسم یہی منافق کی ڈیفینیشن ہے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب مولا کائنات سے پوچھا گیا، یا علی بتائیے سیاست کے اصول کیا ہیں؟ تو آپ نے کہا کفا بالعدل سائسہ، سیاست کا بس ایک اصول ہے، وہ ہے عدالت۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں؟ جسٹس، فیئرنس، عدالت سب سے بڑا اصول ہے۔ ہر انسان کو عادل ہونا چاہیے۔ جب آپ عادل ہوں گے، بچے عدالت کو دیکھ کے آپ کے کردار کو اپنائیں۔ میرے جملے نہیں پہنچ رہے ہیں؟ میں وضاحتیں نہیں کرنا چاہ رہا، صفائیاں نہیں پیش کرنا چاہ رہا، اشاروں کنارے میں باتیں کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک سرات پڑھیں گے، آگے جگہ بن جائے گی تھوڑی بہت، آ جائیں آگے، بیٹے ادھر توجہ ہے سب لوگوں کی میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، دیکھیں بچے سب کے سب جو ہیں وہ انوسنٹ پیدا ہوتے ہیں۔ میں جو باتیں کروں گا اس کو غور سے سنیے گا خدا را، کہ اگر آج میں یعنی کیونکہ آپ ہی لوگوں نے موضوع دیا ہے، میں اگر جشن نہیں پڑھ رہا تو میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے اہل بیت کے پیغام کو پہنچاؤں۔ انڈیا کا نام نہیں لوں گا چینل کا، جا رہا ہے سو بھی کر سکتے ہیں نا آج کل تو بمبئی میں ایک ہندوستان کے چینل نے ایک سروے کیا، اگر آپ کراچی میں بھی کر لیں گے تو اسی قسم کا رزلٹ نکلے گا۔ تو انہوں نے سروے کیا، بتاؤ کہ بھئی ہندوستان کے لوگ، معاشرہ ہمیں کرپٹ بنا دیتا ہے یا ہم پیدائشی کرپٹ ہوتے ہیں؟ تو 76% وہ لوگوں نے ووٹ دیا کہ نہیں، ہم پیدائشی کرپٹ ہی ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کوئی انسان پیدائشی کمی نہ ہو؟ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ کرپٹ یعنی انسان جو فاسد ہو، فاسق ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ سب کو فطرت پہ خلق کرتا ہے۔ ہر بچہ سچا پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ عادل پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ امین پیدا ہوتا ہے۔ معاشرہ جھوٹا بناتا ہے، معاشرہ اسے خیانت کار بناتا ہے، معاشرہ برائیاں ڈالتا ہے، بچہ عادل آتا نہیں ہے موجود۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات کی حدیث ہے شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا، وَأَبَوَانِهِ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُجَنِّسَانِهِ۔ یہ ماں باپ ہیں، والدین ہیں جو کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی نصرانی یعنی کرسچن بنا دیتے ہیں، کبھی اسے مجوسی بنا دیتے ہیں یعنی زوریسٹرین۔ توجہ،
ماں باپ ہیں، والدین ہیں، پالنے والے ہیں جو یہودی عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں. اب پتہ چلا گود کا بڑا اثر ہوتا ہے، پالنے والی گود کا بڑا اثر ہے. اب اگر کسی کی گود میں پلنے والے کبھی محمد بنے، علی بنے، جعفر طیار بنے، عقیل بنے، تو مانو نا گود کا اثر ہے. توجہ فرما رہے تھے؟ گود کا بہت اثر ہوتا ہے. بچوں کو جب پالنے لگیں تو جس طرح کہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں ویسا ہی بچوں پہ اثر ہوتا ہے. یہاں تک ہے کہ جب ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتی رہے، کوئی نہ کوئی اچھا کلام پڑھتی رہے یا سنتی رہے تاکہ بچے پہ وہی اثر ہو. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے 76% لوگوں نے ووٹ دیا کہ نہیں، یہاں ہم لوگ کرپٹ ہی پیدا ہوتے ہیں، معاشرہ کیا ہمیں کرپٹ بنائے. آپ لوگ تو پریشان ہو رہے ہیں. ایسا نہیں گرامی، نہیں، یہ معاشرہ دیکھیں، جب پہلی دفعہ بچے سے کہتے ہیں نا کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے، تو بچہ یہ نہیں کہتا کہ ابو گھر پہ نہیں، کہتے ابو کہہ رہے ہیں وہ گھر پہ نہیں ہے. پتہ نہیں غور کیا ہے یا نہیں، کیونکہ بچہ سچا ہی پیدا ہوتا ہے، آپ جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. بچہ امین پیدا ہوتا ہے، آپ خیانت کرنا سکھاتے ہیں. ایسا نہیں گرامی، اس لیے انہیں پاک ہی رہنے دیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ جو آپ تلخ باتیں ہیں تو اس لیے لوگوں کا موڈ آف ہوگا. ایسا نہیں گرامی، یہ بچوں کی جتنی بھی آپ نگہداشت کریں گے ان کی اس پاکیزگی کو کبھی ختم نہ ہونے دیں. بچے بہت پاک ہوتے ہیں، ان کی اس پاکیزگی کو پروان چڑھائیں. معاشرہ، سوشل میڈیا، یہ بہت سی چیزیں انسان کو سکھاتا ہے. تو اہل بیت علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید کی کہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آنے کے بعد دنیا میں زبان سیکھتا ہے. اور ایک بچے میں کئی زبانیں سیکھنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے. انگلینڈ میں آپ کو پتا کہ انہوں نے سب جوکس، یہاں پہ نہیں پتا، وہاں پہ جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں سکھوں پہ لطیفے بنا لیتے ہیں، پٹھانوں پہ بنا لیتے ہیں، اور دوسری قوم میں انسان کی عادت ہوتی ہے اپنے متعلق نہیں، اپنی قوم کو اچھے ہی سمجھتا ہے دوسری قوموں سے متعلق. تو برطانیہ میں آئرش پہ کہ وہ احمق ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، اور انہوں نے پورا امریکہ بنا لیا. آپ نے رپورٹ کیا، انہوں نے کہاں بھیجا، انہوں نے پوری دنیا میں اپنے بنا لیا، نظام بنا لیا. اذان کرام یہ دیکھیں، تو بہت سے جو فورنرز ہیں انہوں نے برطانیہ پہ بھی ایک جوک بنایا، تو کہتے ہیں کہ اینی ون ہو اسپیکس 2 languages what you call him، ان کا bilingual. The one who speaks 3 languages ان کا trilingual. Anyone who speaks 4 or more languages ان کا multilingual. Anyone who speaks only 1 language Englishman. جو انگلش بولنے والے نا یہ دوسری زبان نہیں سیکھتے. اللہ نہ کرے ان کی یہ برائی ہم میں نہ آ جائے. ہم کہیں گے اپنے بچوں کو انگریزی آ گئی تو ان کو اور کیا سکھانا. ایسا نہیں کہ ہم ایسا نہ کیجئے گا. بچوں میں اللہ نے بہت صلاحیت دی ہے. بچے کئی زبانیں سیکھ سکتے ہیں. خدا کی قسم ایک سائیکولوجیکل پوری ایک امریکہ کے اندر تحقیق ہوئی ہے، ریسرچ ہے، اور اس سائیکالوجسٹ نے ثابت کیا کہ پہلے مہینے میں بچے جتنی زبانیں سن لیتے ہیں وہ ساری سیکھنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں. آپ لوگ تو بہت پریشان ہو کے سن رہے ہیں. ایسا نہیں کہ بچوں میں بہت صلاحیت ہے، جتنا آپ ان کو سکھائیں گے اتنی وہ گراسپ کرتے چلے جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ بچوں کو اپنی زبان نہ بھلائیں. I was brought up in England. اب کیا ہے وہاں پہ پاکستان کا فتویٰ بھی ہے کہ بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو مادری زبان نہ بھلائیں. کئی مرتبہ یہ زبان ایسی ہوتی ہے جو پوری ثقافت اس میں ہوتی ہے، اس میں پورا کلچر ہوتا ہے. اس کے اندر ایک آدمی، مولا میری فرماتے ہیں کہ من تعلم لسان قوم کفا شرہم، جو کسی قوم کی زبان سیکھ لیتا ہے ان کے شر سے بچ جاتا ہے. When you learn the language of another people, a group or a nation, you protect yourself from their evil. کیوں؟ وہ جب بھی آپ کے خلاف منصوبہ بنائیں گے اپنی زبان میں بنائیں گے. زبان سیکھیں، اس میں ڈسکریج نہیں بلکہ انکریج کریں بچوں کو. تو زبان اس میں پوری ثقافت ہوتی ہے، اور اردو میں آپ کو پتا ہے کہ عزاداری کی ایک پوری ثقافت ہے، تہذیب عزاداری، یہ ادب و آداب. اب یہ ساری دنیا میں محرم آتا ہے، محرم جاتا ہے، اردو کی تہذیب میں امام حسین تشریف لاتے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟
یہ جو جملے کہہ رہا ہوں ان کو کسی کو ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ میرے اس میں مزاح میں اڑا دیں. یہ الفاظ میرے سب کو ذرا غور سے سن لیجیے گا. عزیزان گرامی یہ پوری تہذیب ہے, ثقافت ہوتی ہے. انگریزی کے اندر ادب و آداب میں چھوٹا بڑا سب تو ہیں, اور بڑے آدمی کا بھی نام لے لیتے ہیں. پاکستان ہندوستان کے اندر راہ چلتے میں بھی کبھی کوئی کسی کا نام نہیں لیتا, اسے ہمیشہ کہیں گے تو بزرگ کہہ کے بلائیں. امام حسن حسین ایک بوڑھے آدمی کو جب وضو بھی سکھانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں ایھا الشیخ, یہ نہیں کہتے وہ جاہل تجھے تو وضو بھی نہیں آتا. نہیں, میرے بھی جملے پہنچ رہے ہیں. دیکھیں یہ ادب و آداب آپ سیکھیں گے تو آل محمد کے مکتب سے سیکھیں, ہے نا ذہنوں میں واقع. عزیزان گرامی یہ ادب آداب, کسی کو بھی کبھی توہین سے نہ بات کرو. تو ادب و آداب جو ہے یہ زبان سے آتا ہے. یہ عربی, فارسی, اردو, گجراتی, پنجابی, یہ جتنی آپ زبانیں ہمارے سب کانٹیننٹ کی ہیں نا, ان کے اندر ادب آداب ہے. حتیٰ ہمارے یہاں کے کرسچنز دیکھ لیجئے اور ویسٹرن کرسچنز دیکھ لیجئے, ان میں بھی فرق ہے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں. ہمارے یہاں کے کرسچنز میں بھی ادب و آداب مختلف ہیں. تو پہلا جو لینگویج ہے بچوں کی زبان کے اوپر, دوسرا جو ہے وہ اخلاق, ایتھکس. اس کے اندر ایک پوری بحث ہے. مولا امیر الاسلام کے جو حدیث ہے نہج البلاغہ کے اندر کہ 3 باتیں یعنی عموماً عام طور سے پڑھا جاتا ہے حقوق والدین, the rights of the parents. مولا فرماتے ہیں حق الولد علی الوالد, اولاد کا ماں باپ پہ پہلا حق ان یحسن اسما, اولاد کو ہمیشہ اچھا نام دو, نام اچھا رکھو. ہمیں پتہ نہیں کیا نام رکھے ہیں, دشمنان اہل بیت کے نام بھی ایسے عجیب و غریب ہیں. جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے, لیکن اہل بیت کے نام پیارے ہیں. آپ نام ادا کریں گے آپ کو عظمت کا احساس ہوگا, اور جب آپ اس کے میننگ پڑھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنے پیارے پیارے نام رکھے ہیں. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. اہل بیت کے نام بہت پیارے ہیں. یہاں تک کہا گیا کہ ہمارے ناموں کو رکھو, کہنے یہ اتنے بچے ہو جائیں گے. عزیزان گرامی سب سے زیادہ کامن نیم ہی محمد و آل محمد کے ہوں گے. آج برطانیہ میں پہلے کہا جاتا تھا فرسٹ نیم سب سے کامن ہے وہ جان, انگلینڈ میں جان, یہاں تو مجھے نہیں پتا, نیوزی لینڈ کا نہیں پتا. تو جان بہت کامن ہے, اور سر نیم اسمتھ, اسمتھ جو ہے وہ بہت کامن ہے انگلینڈ میں. تو وہ کہتے تھے موسٹ کامن. ابھی انہوں نے جو 2023 کے نمبر چھاپے نا اسٹیٹس اپنی, وہاں پہ دوبارہ مردم شماری ہوئی ہے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ اب سب کچھ بدل چکا ہے. 6.5% مسلمز ہیں آفیشیلی, ان آفیشیلی میرے حساب سے 10% سے بھی زیادہ ہے. اور موسٹ کامن فرسٹ نیم محمد ہے, اور موسٹ کامن سر نیم حسین ہے. عزیزان گرامی اب آپ دیکھیے کہ کتنا جو ہے وہ ایک اثر ہوتا ہے. یہ نام کتنا پیارا نام ہے. آپ دیکھیں گے تو اہل بیت کے نام بہت پیارے ہیں. اب میں کسی بھی دشمن اہل بیت کا نام لوں گا تو ریکارڈ ہو رہا ہے وہ نام ہی ہے, اور میں اتنے ایسے سے مفہوم ہے, میننگ اس کے ایسے ہیں کہ ممبر سے بیان نہیں ہو سکتے. آپ لوگ تو بہت ہی پریشان ہو رہے ہیں, یعنی ان کے میننگز بھی اچھے نہیں ہیں. صرف نام برے نہیں کہ چلو کردار برا تھا تو آپ کہیں چلو یزید نام لکھیں گے, آدمی برا تھا, اس کے باپ کا نام اگر آپ میننگ صرف گھر جا کے ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجیے گا, آپ رو پڑیں گے کہ یہ ایسے سے نام ماں باپ نے رکھے تھے. نام مثال کے طور پہ ابن کثیر, بہت سو کا بیٹا. ابن زیاد, زیادوں کا بیٹا. پتہ نہیں کیا معنی سے نام سوچ کے رکھا. یعنی کردار ایسے ہیں جو آپ نام پڑھیں گے پورا پس منظر ذہن میں آ جائے گا. میں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے, اردو والے پہنچ جائیں گے, باقی حضرات کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوگا. تو عزیزان گرامی یہ بہت گہرائی ہے. اہل بیت علیہ السلام کے نام بہت مقدس ہیں. مولا فرماتے ہیں 3 حق ہیں اولاد کے. بچہ دنیا میں بھی آیا, اسے نہیں کچھ معلوم. مولا فرماتے ہیں پہلا حق اولاد کا ماں باپ پہ یہ ہے کہ ان یحسن اسمہ, اس کا نام یحسن یعنی امام حسن کا نام حسن سے ہے. مولا فرما رہے ہیں اس کا نام پیارا رکھو, خوبصورت نام رکھو. دوسرا ان یحسن ادبہ, اس کا ادب اچھا سکھاؤ. جہاں جائے ماں باپ نے کتنی تربیت کی ہے لوگوں, یعنی ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے, ہر آدمی سے اخلاق سے پیش آتا ہے. عزیزان گرامی اگر انسان بد اخلاق ہو تب بھی ماں باپ ہی پہ بات جاتی ہے, اور اگر اخلاق ہو تب بھی ماں باپ پہ بات جاتی ہے. اور اگر کوئی علی کریم ہو تو ہر آدمی کہیں گے ابو طالب کا کیسا کردار رہا ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. تو عزیزان گرامی یہ بہت ایک اہم چیز ہے. مولا فرما رہے ہیں 3 حق ہیں اولاد کے. پہلا اس کا نام اچھا رکھے. دوسرا اس کو ادب سکھائے, وَأَن يُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ, اور بچے کو قرآن پڑھنا ضرور سکھائے. یہ بچے کا حق ہے.
مولا فرماتے ہیں ماں باپ پہ حق ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا سکھائے. سرور کائنات نے ادب سے متعلق فرمایا کہ ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اور بعضوں کو پہ بولایت علی ابن ابی طالب. اپنے بچوں کو میرے بھائی علی کی ولایت کا ادب سکھاؤ. ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا سا جگہ بنائیں گے، جو لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے بھی جگہ بنائیں. بیٹا if you can come forward. آگے جگہ بن جائے گی. توجہ ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان چیزوں کا زندگی پہ بہت اثر ہوتا ہے. ایک اور سن لیجئے، this is for the children if they can also pay attention. امام حسن مجتبی علیہ السلام while making his will آپ کی وصیت کے الفاظ ہیں کہ بچوں میری باتوں کو غور سے سن کے حفظ کر لو. Memorize my words, mark my words. کون کہہ رہے ہیں؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام. توجہ رہے مجھ میں کی. مولا فرماتے ہیں میرے الفاظ کو یاد کر لو. پھر فرماتے ہیں اگر یاد نہ کر سکو، حفظ نہ کر سکو تو میرے ان الفاظ کو لکھ لو، کیونکہ تم آج بچے ہو، کل تم جوان ہو جاؤ گے، کمیونٹی کے لیڈر آپ ہوگے. کون فرما رہے ہیں؟ امام حسن مجتبی. بچوں کل آپ معاشرے کے، سوسائٹی کے لیڈرز ہوں گے، میرے الفاظ کو ابھی سے یاد کر لیں، اور اگر میموری اچھی نہیں تو لکھ لیں، تاکہ پھر آپ کو پتہ ہو کسی بڑے نے ہمیں سکھایا تھا. یہ الفاظ، بچوں کی میموری بہت اچھی ہوتی ہے، دنیا بھر کی چیزیں انہیں یاد ہوتی ہیں، تو کیوں نہ انہیں قرآن و اہل بیت کے فرامین یاد ہو. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی بچوں کی میموری بہت اچھی ہوتی ہے. 40 احادیث حفظ کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، انہیں کتنی چیزیں یاد کر لیتے ہیں بچے. لیکن ہم تاکید کریں گے، ہم خود یاد کریں گے تو بچوں کو اثر ہوگا. ان چیزوں کا انسان پہ اثر ہوتا ہے. یہ جو افراد ہوتے ہیں، ابن سینا آپ نے شاید نام سنا ہو، one of the biggest medical experts of all times, greatest philosophers. ایوسینا، انگلش میں ایوسینا کہتے ہیں، عربی فارسی اردو میں ابن سینا. شیعہ تھے، 900 سال پہلے گزرے، 950 سال پہلے. اگر کسی کو بتا دیں تو کئی لوگ تو اپنے آپ خودکشی کر لیں کہ ہم نے کسی کی کتابیں کیوں پڑھی. ہاں اتنا بغض ہے اہل بیت علیہ السلام کا. ابن سینا اہل بیت کے کٹر شیعہ تھے، یہ بہت حامی اہل بیت علیہ السلام، مقدس انسان. اور ہمارے بھائیوں نے جن کو پتا چلا کہ اچھا یہ شیعہ تو کہیں شرابی تھا، یہ تھا، وہ سب جھوٹ ان کے متعلق مشہور کر دیا. ایسے نہیں تھے، خدا کی قسم کیریکٹر لیس انسان نہیں تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. رشینز نے جب ایران پہ قبضہ کیا تھا، ہمدان گئے، ان کی قبر کو کھودا، ان کا سر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا بڑا سر تھا، دیکھا نارمل ہیڈ تھا. آج تک ویسٹرنرز کہتے ہیں کہ صرف ایک آدمی تاریخ انسانیت میں گزرا ہے جس نے 10% سے زیادہ برین استعمال کیا، اور وہ کہتے ہیں وہ ہے ابن سینا. کہتے ہیں more than 10%, if anyone has ever used more than 10%. کیونکہ وہ معصومین اور انبیاء کو تو مانتے نہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں، انہیں کیا پتا علی کون تھے، انہیں کیا پتا رسول خدا امام حسن حسین علیہ السلام، ان کی ہستیوں کا نہیں پتا انہیں. تو ابن سینا کے لیے کہتے ہیں کہ the only person that has ever used more than 10% of his brain، 10% سے زیادہ جس نے دماغ استعمال کیا، 11 یا 12%، بعض نے کہا ہے شاید 12%. عزیزان گرامی اتنا برین ابن سینا. اور انہوں نے لکھا کہ میں نے جو کچھ لکھا اپنا خون جگر دے کے لکھا. 18 سال کے عمر میں، 17 یا 18 سال کے، 19 سال کے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے ڈاکٹر تھے، میڈیکل ایکسپرٹ. آپریشن کرنا بتایا. اب تک ان کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، 19 سینچری تک. ان کی القانون فی الطب، ان کی کتاب بڑی مشہور ہے، عربی میں ہے. روح کی ساری بحثیں ابن سینا نے کی ہیں. آپ لوگ تو پریشان ہو رہے ہیں، میں ٹیکنیکل بحثیں نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، ذرا سن لیجئے. یہاں تک ابن سینا کے لیے روح کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ان سے کہا کہ ثابت کریں روح ہے. جسم تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہارٹ کا انہوں نے بتایا، ساری تفصیلات انہوں نے بتائیں. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھی دلیل دیجئے روح ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو آپ کو ڈیشا وو انگلش میں کہتے ہیں، جب انسان محسوس کرتا ہے یہ پہلے ہوا اور اسے پتا ہوتا ہے میں یہ نہیں ہوا. یہ مثال کے طور پہ میں اس جگہ پہلے آیا ہوں اور یقین ہوتا ہے میں نہیں آیا. توجہ. تو ابن سینا کہتے ہیں آپ گئے نہیں ہوتے، آپ کی روح نے سفر کیا ہوتا. یہ روح کے ہونے کی دلیل ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ایسا کہ یہ روح کے ہونے کی دلیل ہے. تو اسی طرح سے آپ کیا کہتے ہیں میں، کہتے ہیں میں. تو کیا آپ کا چہرہ میں ہے؟ نہیں، یہ تو میرا چہرہ. کیا آپ کا پورا جسم میں ہوں؟ یہ میرا پورا جسم نہیں. وہ کہتے ہیں میرا جسم، اس کا مطلب ہے میں اور ہے، جسم اور ہے.
وہ میں ہی روح ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. انسان ایک موجود ابدی ہے, ازل سے نہیں ہے لیکن ابد تک رہے گا. وہی اہل بیت کے ماننے والے بیٹھے ہیں, ساتھ دیں گے میرا. انسان ہمیشہ سے نہیں تھا, ہمیشہ سے صرف خدا ہے, لیکن ہمیشہ رہے گا. ایک دفعہ اللہ نے روح بنائی, اب یہ ختم نہیں ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں اس زندگی کے اندر سب کچھ صحیح کر لو, جو کچھ سیکھو گے ہمیشہ باقی رہے گا. جو گناہ کریں گے ہمیشہ, جو نیکی کریں گے ہمیشہ باقی رہے گی. انسان ابدی ہے, کبھی ختم نہیں ہوگا. جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ہم فیہا خالدون, اللہ فرما رہا ہے. یہ کون باقی رہے گا؟ یہ انسان کی پہلے روح باقی رہے گی, اسی کا جسم اس کے ساتھ جنت میں جائے گا. میں آج بہت زیادہ ٹیکنیکل تو نہیں ہو گیا؟ سن رہے ہیں نا لوگ؟ جانے گرامی, یہ تمام کی تمام جو آپ کے پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو تربیت اولاد میں بہت ضروری ہے کہ بچوں کو ابھی سے بتا دیں. یہ تو زندگی بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے. 6 مراحل ہیں انسان کے. جب اللہ نے خلق کیا تھا, جسے کہا جاتا ہے یوم الستو بربکم, جب ساری ارواح کو خلق کر دیا. عالم ذر سورہ اعراف میں ہے, اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. عالم ذر ساری روحوں کو خلق کیا. پھر اس کے بعد ہمارے جو آباء و اجداد تھے ان کے صلب میں رہے ہم, the loins of our forefathers. پھر تیسرا مرحلہ شکم مادر میں رہے. چوتھا مرحلہ دنیا ہے. پانچواں مرحلہ برزخ. چھٹا معاد, قیامت. اور قیامت کو فیصلہ ہوگا کون جنت میں جا رہا کون جائے. یہ سارے مراحل ہیں, اور آخری کے سارے مراحل اس چوتھے مرحلے پہ بیس کرتے ہیں. چوتھے کو نہ چھوڑیے گا. میرے جملے پہنچ رہے جانے کی راہ. یہ چوتھا مرحلہ بہت اہم ہے جو آپ نے, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ اب یہ جتنی نیکیاں سیکھیں گے, یہاں پہ جو کچھ کریں گے یہ آپ کے سامنے. ہم تجسیم اعمال کے قائل ہیں, ہر چیز مجسموں کے سامنے آ جائے گی. آپ نیکی کریں گے, یہ مجلس میں آ رہے ہیں, یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ آپ سکون سے مجلس میں بیٹھے ہیں اور کتنی عبادت لکھی جا رہی ہے. حضرت کرام, یہ جب فرش عزا پہ آ کے بیٹھتے ہیں انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں. انسان صرف علم حاصل نہیں کرتا, یہاں انسان کی روح پاک ہو رہی ہوتی ہے. نہیں مجھے معلوم. ایسا نہیں گرامی, اگر آپ کسی خراب جگہ چلے جائیں تو جسم آلودہ ہو جاتا ہے. خراب جگہ چلے جائیں تو روح بھی آلودہ ہوتی ہے. ہمیں روح نظر نہیں آ رہی ہوتی, اس لیے پتہ نہیں چلتا. اسی لیے کہا جاتا ہے ذکر آل محمد میں آتے رہو, روحیں پاک ہوتی جاتی ہے. ایسا نہیں گرامی, اس کا ایک اسپرچول ایفیکٹ ہے, ایک روحانی اثر ہے. یا قرآن سنتے اس کا روحانی اثر ہے, اسپرچول ایفیکٹ. میں بہت زیادہ کھل کے پڑھ رہا ہوں آج, لیکن مجھے نہیں معلوم میری باتیں پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی. ایسا گرامی, تمام چیزوں کا اثر ہے. تو اولاد کو اس طرح سے لے کے آئیں یہ کہ اولاد مجلس میں آئے اور آ کے بیٹھے. یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے جلدی سے ماں باپ بن جائے, وہ اولاد ہی رہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے میرے ان جملوں پہ. پہلے 7 سال مولا نے فرمایا سیدو, وہ تمہارا سردار ہے, اگلے 7 سال غلام ہے. یعنی پہلے 7 سال کام نہ لو, یہ نہیں ہے کہ ادب نہ سکھاؤ. اگلے 7 سال غلام, یعنی یہ نہیں ہے کہ اسے واقعاً زرخرید غلام بنا لو, یعنی اب اس کو تربیت کرو. 7 سے 14 ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک بچے کے ساتھ جو ایک روش بنا لیتے ہیں اسی کو جاری رکھتے ہیں. ہم چینج نہیں کرتے, اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے. پھر 7 سے 21 مولا فرماتے ہیں اس کو ایک ایڈلٹ کی طرح, فرینڈ کی طرح, دوست کی طرح ٹریٹ کرو. اس کو اپنا دوست بنا لو, اس سے مشورہ لو. ایسے جانے گرامی, جب آپ اس کو رسپانسبلٹی دیں گے خود بخود سمجھے گا میں رسپانسبل ہوں. مولا امیر السلام فرما رہے ہیں اس کو تربیت کے اس ایسے مرحلے کے اندر لے آؤ کہ جہاں پہ وہ ہر چیز آپ کو محسوس کرنے لگے. بیٹا اس میں مشورہ تو پتہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ اس کو ڈسکریج نہیں کریں, پیار سے محبت سے دوبارہ پوچھیں اس میں کیا تم سمجھتے ہو, کیسے کر لینا چاہیے. جب آپ بار بار رسپانسبلٹی دیں گے وہ رسپانسبل بننے لگے گا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ ایسا نہیں گرامی, یہ زندگی کے مراحل کے اندر بچے کے ساتھ الگ الگ مراحل میں تبدیل ہوتے اور اس کو اس پیار سے سکھائیں کہ بچہ. اب آئیں ذرا جملے پیش کرنے لگا ہوں کہ جوانوں کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. دیکھیں انسان کی 2 چیزیں ہیں, خلق اور خلق. ہاؤ یو لک اینڈ ہاؤ یو ریئلی آر. ایک ہے آپ کا جسم, یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں کیسا ہوں. ایک ہے میرا دل, یہ میرے ہاتھ میں ہے میں نے کیسا بنانا. توجہ. ایسا گرامی, انسان اخلاق خود بناتا ہے, شکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ بناتا ہے. اور اگر کسی کے لیے حسین ابن علی فرمائیں پروردگارہ تو گواہ رہنا
میں ایک ایسے جوان کو ان کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں جس کی شکل و صورت، رفتار و کردار، گفتار، ہر چیز تیرے نبی سے ملتی ہے۔ توجہ، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شکل و صورت پیغمبر سے ملتی تھی، یہ ان کا کمال نہیں تھا، یہ اللہ کا کمال تھا کہ اس نے حسین علیہ السلام کی محبت کو دیکھا اپنے نانا سے۔ اللہ نے کہا میں اپنے نبی کی ایک اور شبیہ بناؤں گا، حسین کی آغوش میں دوں گا۔ لیکن یہ حضرت علی اکبر کا کمال ہے کہ ان کا کردار رسول جیسا۔ میرے جملے پہنچ رہے جانے گرامی؟ جانے گرامی، یہ جناب علی اکبر علیہ السلام کا کمال ہے، ان کا کردار اتنا بلند کہ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں پروردگارہ رفتار و گفتار میں علی اکبر درجہ ہے۔ یہ جوانوں کے اندر سب سے اہم چیز ہے کہ والدین جب ان کو لے کے آئیں، تو یہ میں نے بھی چند مراحل پیش کیے ہیں، اور ایک اگلا مرحلہ ہے کہ جہاں پہ جب وہ جوان ہونے لگتے ہیں تو اس کے اندر یہ چند چیزیں جو محبت ہے نا کہ عجیب و غریب چیز ہے، یہ اس کو انسٹال کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ کیفیت کا نام ہے، میں پہنچان نہیں پا رہا ہوں۔ دیکھیں آپ ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، یہ زبان کا عمل ہے یا نہیں ہے؟ میرے کچھ بھائی، میرے بچے پہنچ گئے ہیں، تھوڑی سی توجہ کیجئے گا۔ اذان گرامی، میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں، ذکر محمد والے محمد علیہ السلام کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ زبان کا عمل ہے۔ میں فضائل آل محمد پڑھ رہا ہوں، یہ آنکھوں کا عمل ہے۔ میں کتاب پڑھ رہا ہوں، اس میں فضائل لکھے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر اللہ نے آیات نازل کی ہیں، تو یہ آنکھوں کا عمل ہے۔ میں آپ سن رہے ہیں، یہ کانوں کا عمل ہے۔ کوئی کان کا عمل ہے، کوئی آنکھ کا عمل ہے، کوئی زبان کا عمل ہے، میں لکھ رہا ہوں، ہاتھوں کا عمل ہے۔ محبت عمل نہیں ہے، کیفیت کا نام ہے۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اچھا، جانے کہ آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے، آپ جاب پہ بھی ہو، کوئی پوچھے آپ کا بیٹے کا نام لے کے کہے کہ بھئی آپ کا بیٹا کیسا ہے، آپ فوراً کھل اٹھیں گے، میرے بیٹے کا پوچھ رہا ہے۔ توجہ، محبت کیفیت کا نام ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے میرے بھائی علی کی محبت دلوں میں بساؤ۔ حدیث نبوی ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ ہے نا ذہنوں میں، علی کے چہرے، میرے بھائی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ علی کی شہادت ہو جائے گی جو بعد میں آئیں گے، کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور پیغمبر جانتے ہیں نا کہ میرے بھائی کے نام پہ بھی، ذکر پہ بھی پابندی لگ جائے گی، تو آپ نے فرمایا حب علی عبادہ۔ اگر دیکھ نہیں سکتے، یعنی اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتے، ذکر نہیں کر سکتے، محبت تو رکھ سکتے ہو۔ حضرت گرامی، امیر المومنین کی محبت بھی عبادت ہے، اور مولا امیر کی محبت دل میں رکھنے والا چلتا پھرتا عابد ہے۔ اگر میرے جملے پہنچ رہے ہوں، یہ جو کہا کہ بچوں کے یہ انسٹال کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ آپ صرف اور صرف ان کے فضائل پڑھیں گے، بچہ خود بخود محبت دل میں پیدا کرے گا۔ یہ کیفیت کا نام ہے۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ اچھا ذرا گرامی، یہ جو آپ کے ماں باپ نے آپ کے دلوں میں محبت ڈالی ہے، توجہ، جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام۔ اچھا ذرا گرامی، یہ جو فضائل سن کے واہ اور مصائب سن کے آہ، یہ ماں باپ نے محبت ایسی انسٹال کی ہے، نیچرلی ہوتا ہے، کرنا نہیں پڑتا۔ توجہ فرما رہے ہیں اذان گرامی؟ جو کہتے ہیں نا پرانے لوگ کہ چہرہ کھل جاتا ہے خود بخود۔ میں ذکر مرتضی سے لذت عرفان لیتا، شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے یہ ربائی کہی ہے، میں ذکر مرتضی سے لذت عرفان لیتا ہوں، دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں۔ کیسے؟ دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے۔ دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے، علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہے۔ دشمن حیدر دیکھ ذرا، ہر سمت فضا میں علی
प्यारी प्यारी गुलज़ैब हवा में अली अली, है दहर में रूह हयात अली, परवाना पुल्ले सिरात अली, कलियों की चटक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, माताब अली, खुर्शीद अली, तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली। हर मोमिन के नारों में अली, नूर भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, हसनैन का बाबा, काबे का काबा, है अब्र करम भी, अहमद का भरम भी, रहमा की सौगात है अली, अली अली, बिन बादल के बरसात अली, शोफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, सलवात सलात में अली अली, मक्का तो सहारा अली अली, तूफा तो किनारा अली अली, नबियों ने पुकारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबूजर अली अली, नबियों से बेहतर अली अली, नबियों से बढ़कर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, तू कब्र से बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर अली अली, नारा हैदरी, या कहरल अदूवे, या वालियन वली, या मजहरल अजैब, या मुर्तज़ा अली, कुल्ले ईमान, नात के कुरान, शेर यज़दान, इमाम इंस व जान, गालिब अला कुल्ले गालिब, मतलूब अला कुल्ले तालिब, रब्बाने मवालियाने हैदर करार गैर फरार अली इब्न अबी तालिब, उत्तर नारे हैदरी, नारे हैदरी, तवज्जो फरमा रहे हैं ज़ाने गिरामी, ये जो जुमले पे इतने नारे आए हैं, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि उन माओं को खुदा सलामत रखे जिन्होंने इन बच्चों की तरबियत की है। ज़ाने गिरामी, ये यहाँ तक मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई अपने दिल में हमारे जिक्र पे ठंडक महसूस करे तो अपनी माँ को दुआ दे। ज़ाने गिरामी, ये वाक़अन माँ की तरबियत का असर होता है। तो मैं जो जुमले पेश करना चाह रहा हूँ कि ये औलाद की तरबियत के अंदर ये जो मजालिस हैं, इसका बहुत बड़ा दखल है हमारी तरबियत के अंदर। मैं आज जो कुछ हूँ इसी ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े पे हुआ। ज़ाहिर गिरामी, अपने बच्चों को जिस कदर हो सके, मैं आपको बता सकता हूँ जो चीज़ें हमने यूरोप में, ख़ास तौर से बरतानिया में देखी 50s और 60s में, आपको पता है कि फर्स्ट जनरेशन गई है। मेरे वालिद 66 में यूके गए, मेरे चचा 1960 में गए थे मरहूम, मेरे वालिद खुदा उनको सलामत रखे। यानी बहुत बहुत पुराने लोग हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद लोग अमेरिका जाना हुआ, कनाडा जाने लगे, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड आने लगे। तो ज़ाने गिरामी, अभी जो वहाँ पे चीज़ें हुई हैं वही यहाँ पे रिपीट होती नज़र आ रही हैं। तो मैं दोबारा कहूँगा कि ज़बान पे हमेशा तवज्जो रखिएगा, बच्चों के तमाम अदब व आदाब पे अज़ादारी, जितने भी अफराद अज़ादारी से वाबस्ता रहे, मुंसलिक रहे, उनकी नस्लें कायम हैं। जिस कदर हो सके बच्चों को अज़ादारी से वाबस्ता रखें, इनको ये तमाम चीज़ें सिखाएं, नमाज से वाबस्ता, अज़ादारी से वाबस्ता रखें। एक और जो बहुत बड़ा मरहला है, मैं ये सारी पेश कर रहा हूँ क्योंकि चंद जुमले मसा के आखिर में पढ़ूंगा कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम अगर आप देखें तो शुरू से एक शुक्र की आदत डालना। जनाब सैयदा सलाम अलैहा देख रही हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो सबको देख रहे हैं, तो अब देखिए उनके बच्चे मासूम हैं। अब हम, लेकिन बीबी ने तरबियत से सबके लिए मिसाल कायम की। मदीने में खैबर फतह होता है, एक उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि खुदा रहमत नाजिल करे अबुल हसन पे, उन्होंने खैबर फतह किया तो हमने पेट भर के खुरमे खाए। अरब में होते ही खुरमे थे, उन्होंने खुरमे भी पेट भर के, गुर्बत का दौर, बहुत सख्त दौर, सदर इस्लाम सख्ती का दौर था।
تو کہا کہ ابو الحسن نے مدینے کے ہر گھر میں نیا لباس آیا، سونا آیا، خواتین نے زیور پہنے، اور پھر کھجور آئے، کیونکہ باغات تھے، فدق اور یہ خیبر اور یہ سارے علاقے یہاں باغات تھے کھجوروں کے۔ عزیزان گرامی، مدینے کے ہر گھر میں سونا تھا، نیا لباس تھا، اور بچے امام حسن حسین علیہ السلام سے کہہ رہے تھے، صحابہ کے بچے، آپ لوگوں نے نیا لباس نہیں پہنا؟ امام حسن حسین نے نہیں فرمایا کہ یہ جو تمہارے گھروں میں خوشی ہے ہمارے بابا کے صدقے میں ہے۔ دیکھیں اہل بیت کتنے کریم ہیں، میں جملے پہنچانا چاہ رہا ہوں، ان پہ غور کر لیجئے گا۔ کسی بچے سے نہیں کہا امام حسن، کم سن ہے، 4 اور 3 برس کے ہیں، یہ نہیں فرمایا یہ ہمارے بابا کی وجہ سے تمہارے گھروں کے اندر خوشی ہے، اگر ہمارے بابا خیبر فتح نہ کرتے تو تمہارے گھروں میں خوشی نہ ہوتی، یہ سونا نہ آتا، یہ کھجور نہ آتے، یہ نیا لباس آئے۔ سب بچوں کو دیکھا، گھر آئے، دونوں شہزادوں نے جناب سیدہ سلام علیہ کی خدمت میں فرمایا، مادر گرامی، نہ آپ نے نیا لباس پہنا نہ ہم نے نیا لباس پہنا، آپ نے زیور نہیں پہنا، مدینے کی ہر خاتون نے زیور پہنا ہے، نیا لباس پہنا ہے، ہمارے بابا نے خیبر فتح کیا ہے، کیوں ہم نے نیا لباس نہیں پہنا؟ تو بی بی دو عالم نے فرمایا، کہا کہ میرے بچوں ابھی منتظر رہو، ابھی انتظار میں رہیے، آپ کے بابا بھی گھر نہیں آئے ہیں، ابھی آپ کے بابا گھر نہیں پہنچے خیبر سے، ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آ رہے ہوں گے۔ صحن میں کھڑے ہیں جناب سیدہ اور امام حسن حسین علیہ السلام کہ مولا امیر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور آنے کے بعد مولا سلام کرتے ہیں جناب سیدہ کو، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے بنت رسالت آپ پہ سلام، میرے بیٹو حسن حسین آپ پہ سلام۔ سب کے سب مولا کو سلام کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے کیا لے کے آئیں؟ روایت کے الفاظ، تاریخ کے الفاظ ہیں، مولا نے سر جھکا لیا، کہ لایا بہت کچھ تھا لیکن فقراء مدینہ میں بانٹ آیا، گھر کچھ نہیں لا سکا، کپڑے بہت لایا، سونا سب کچھ لایا تھا، لیکن راستے میں فقراء کھڑے تھے کہ یا علی ہمیں بھی کچھ عطا کیجئے، کہ جب بانٹنا شروع کیا اتنے فقیر تھے، سب کچھ بانٹ دیا، گھر میں کچھ نہیں آ سکا۔ دیکھیں عظمت کتنی ہے مولا کائنات کی، لیکن مولا کے ساتھ جناب سیدہ کی عظمت کو دیکھیں، امام حسن حسین کی عظمت کو دیکھیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ اے ابو الحسن، اے حسن کے بابا، اگر آپ وہ ساری دولت گھر لے آتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی اب ہو رہی ہے کہ آپ سب کچھ بانٹ آئیں۔ دیکھیں عظمت ہے جناب خاتون جنت کی۔ دیکھیں اس زمانے میں اور کوئی خاتون ہوتی، کوئی بی بی ہوتی، کتنی لڑائی ہوتی گھر کے اندر، کہ سب کچھ سونا آپ بانٹ آئے، کیوں؟ مولا کائنات اگر اتنے با فضیلت ہیں، اتنے با کمال ہیں کہ اللہ کو ناز ہے کہ علی میرا ولی ہے، تو اللہ کو سیدہ پہ بھی ناز ہے کہ بی بی نے ایک دفعہ مولا سے شکوہ نہیں کیا کہ ابو الحسن مجھے ناز ہے، آپ میرے شوہر ہیں، آپ سب بانٹ آئے، جوڑ کے غنی بننا اور ہے۔ توجہ فرما رہے تھے جانے گرامی، جانے گرامی، جوڑ کے غنی بننا اور ہے، سب کچھ لٹا کے امیر کہلانا، یہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کمال ہے، سب کچھ لٹا آیا ہوں، سب کچھ بانٹ آیا ہوں، کچھ گھر نہیں لا سکا۔ بی بی نے ایک شکوہ نہیں کیا، کہا مجھے ناز ہے، مجھے خوشی آپ بانٹ آئے ہیں۔ امام حسن حسین نے فرمایا بابا لاکھوں درود و سلام ہو آپ کی ذات اقدس پہ، بابا آپ پہ لاکھوں درود و سلام، ہمیں ناز ہے، ہم آپ کے بیٹے ہیں، شکوہ نہیں کیا۔ اتنے کم سن بچے، ٹھیک ہے آپ کہیں گے وہ تو معصوم ہے، عزیزان گرامی اگر گھر سے سپورٹ نہ ہوتی تو کیا مولا امیر علیہ السلام ان چیزوں کو انجام دے سکتے تھے؟ میرے پتہ نہیں جملے پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ عزیزان گرامی یہ آج پورے معاشرے کے اندر والدین جو تربیت کرتے ہیں، میں ایک جملہ کہوں گا یہاں پہ، امام سجاد علیہ السلام کی آپ کو پتہ تربیت سب سے زیادہ مشہور ہے، کتنی آپ کی تربیت مشہور ہے نا دنیا میں، مولا سجاد کی تربیت مشہور ہے۔ ایک روایت میں 1001 میں 10,000 سے زیادہ آپ نے غلام خرید کے آزاد کیے، سب سے زیادہ دنیا میں غلام آزاد کیے مولا امیر علیہ السلام نے، اور ان کے بعد مولا سجاد نے، کثرت سے غلام خریدتے آزاد کرتے، غلاموں خریدتے آزاد آزاد آزاد۔ جانے گرامی مولا سجاد کے آزاد کردہ غلام، مولا کہتے تھے بھی تربیت کی، آزاد کر دیا، جس جگہ پہ بھی جا کے رہتے تھے یہاں نہ رہنا، آگے چلے جانا، کسی اور بستی میں چلے جانا۔ جس بستی میں مولا سجاد کے غلام رہتے تھے، بستی والے پہلے ہی مہینے، دوسرے تیسرے مہینے کہتے ملو اس آدمی سے، کون آیا؟
سارے ملتے کہتے ہیں آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ جب سے آپ آئے ہیں بستی بدل گئی ہے. تو وہ کہتا ہے میں سجاد کا غلام ہوں. ساری بستی کہتی جس کے غلام ایسے ہیں سوچو مولا کیسے ہو. عزیزان گرامی, یہ تربیت آل محمد علیہ السلام نے ایسی کی ہے کہ ہر آدمی ماننے پہ مجبور ہے. میں چند باتیں بھی کہوں گا کہ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ماننے والے اگر کسی بھی بستی میں رہ رہے ہیں, کسی شہر میں رہ رہے ہیں جہاں پہ 1,00,000 آبادی ہو اور وہاں ایک ہمارا ماننے والا ہو, تو اسے سب سے افضل ہونا چاہیے, سب سے اچھا اسے ہونا چاہیے. یعنی یہ کس لحاظ سے سب سے اچھا ہونا چاہیے؟ یعنی پیسوں میں سب سے زیادہ ہو. ہاں, آیا مثال کے طور پہ سب سے زیادہ پیسہ اس کے پاس ہو, سب سے زیادہ بڑا مکان اس کے پاس ہو, سب سے اچھی گاڑی اس کے پاس ہو, کیا چیز سب سے اچھی ہو؟ عزیزان گرامی, ساری بستی کہے علم و کردار میں اس جیسا کوئی نہیں. اگر میرے جملے پہنچ رہے ہوں. عزیزان گرامی, یہ جناب ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو تربیت کی ہے, میں ایک جملہ کہوں گا یہاں پہ, اس پہ غور سے سنیے گا. چوتھے امام کا غلام ہے, مدینے سے باہر کتے کو کھانا دے رہا ہے. کتا نجس العین, تو کتے کو کھانا کھلا رہا تھا. اتنے میں مولا سجاد کی نظر پڑ گئی. مولا گھر آ گئے. جیسے ہی وہ گھر پہنچا مولا نے کہا آزاد ہو. تو مولا آپ ناراض ہو گئے؟ میں نے کیونکہ کتے نجس العین کو کھانا کھلایا تھا تو شاید آپ ناراض ہیں کہ میں نے کتے کو کھانا کھلایا. مولا نے کہا نہیں, میں تجھے انسانیت سکھا رہا تھا, تو اب جانوروں کی بھی پرواہ کرنے لگا ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں. عزیزان گرامی, جس سے اپنی تکلیف محسوس ہو, جسے اپنا درد محسوس ہو, اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہے. مردے کو درد نہیں ہوتا. نہیں ہے مجمع, مردے کو درد نہیں ہوتا, زندہ کو درد ہوتا ہے. اگر کسی کو درد محسوس ہو نا اپنا, اس کا مطلب ہے زندہ. جس کو دوسرے کا درد محسوس ہو وہ انسان, اور جسے پوری انسانیت کا درد محسوس ہو وہ مومن ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی, جو آل محمد علیہ السلام نے جو اتنا بلند کردار پیش کیا ہے وہ کوئی نہیں پیش کر سکتا. آل محمد علیہ السلام نے کہا ہمارے شیعہ ایسے ہوں, ایسے ہوں, ایسے ہوں. عزیزان گرامی, جس گھرانے کے غلام ایسے ہوں سوچے مولا کیسے ہوں. میں جو بار بار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, میں آج مسائل پڑھنا چاہتا تھا کہ بہرحال باقی تو سب ولادت کی شبیں ہیں, یہ دوسری ہی تاریخ ہے جس کے اوپر کوئی میلاد نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, کردار آل محمد علیہ السلام نے جو تربیت اولاد کے اندر میں آپ کے سامنے بار بار پیش کر رہا ہوں, اولاد کی تربیت میں ان کے کردار کو اتنا بلند کر دیں. وہ بچہ بچپنے سے کہے, اگر کوئی بوڑھا آدمی سڑک پار کر رہا ہو کہ آئیے میں آپ کو سڑک پار کرا دوں. میں ایک مومن بیچارے مجھے اپنی دکان پہ لے گئے UK میں. مولانا میں نے کہا بھائی وہ بازار میں آپ کی دکان ہے, وہاں آج کل حالات اچھے نہیں ہیں, میں امامہ بقبہ میں آؤں گا. کہیں گے نہیں مولانا, میں آپ کو امامہ ہی میں لے جانا چاہ رہا ہوں. ہوتے بعض لوگوں کا. میں نے کہا بھائی آج کل حالات اچھے نہیں ہیں, وہاں کوئی توہین کرے گا تو امامے کی توہین ہوگی, میری علی رضا رضوی کی توہین نہیں. کہیں مولانا کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ آ جائیں پلیز میرے چلیں دکان پہ. بہت محبت کرنے والے, چاہنے والے بیچارے, وہ لے گئے. اب لوگ کھڑے تھے, سب دیکھ رہے ہیں. خاتون, بوڑھی خاتون دوڑتی ہوئی آئے, بیچارے کا گھٹنا, یعنی وہ چل نہیں پا رہے تھے اسی طرح سے, ہاتھ میں عصا تھا. بوڑھی خاتون آئیں, کہنے لگی ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ میں عام طور سے اب آپ سے ہاتھ ملا لیتا ہوں جو اجازت ہے شرعن, گلوز کے ساتھ. یہ وہ تو اب میں نے کہا اب سارے پتہ نہیں کوئی ویڈیو بنا رہا ہو کچھ, تو میں نے کہا ابا کے ساتھ بھی ہاتھ ملاؤں گا تو یہاں پہ ایشو بن جائے گا. تو میں نے اس سے معذرت کی, میں نے کہا میں ہاتھ نہیں ملا سکتا. تو میں نے کہا آپ کیوں ہاتھ ملانا چاہتی تھی؟ کہنے لگی میں ہسپتال میں ایڈمٹ تھی, میرے گھٹنے نی آپریشن تھا, گھٹنے کا آپریشن تھا. تو وہاں پہ خاتون آتی تھی, اسے کہنا نہیں آتا تھا, حجاب نہیں کہنا آ رہا تھا اس کو. کہنے لگی وہ سر کور کرتی تھی تو وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے کھانا لے کے آتی تھی تو مجھے بھی کھانا دیتی تھی. میں نے کہا کیوں؟ کہا ہمارے مسجد کے امام نے بتایا ہمسائے کے بھی حقوق ہیں. تو میں نے اسی دن فیصلہ کیا تھا جب میں مسلمان عالم دین سے ملوں گی تو ہاتھ ضرور ملاؤں گی. تربیت کتنی اچھی کی ہے, وہ میں چھا ہی نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی, آپ میں سے ایک آدمی اچھا کردار پیش کرے گا, لوگ سارے شیعوں کی تعریف کریں گے. چھٹے امام کی حدیث ہے, مولا فرماتے ہیں اے میرے شیعوں اتنا بلند کردار پیش کرنا تاکہ ہر آدمی کہے رحم اللہ ہو جعفر ابن محمد, خدا کے لاکھوں درود و سلام و جعفر صادق پہ, کیسا تربیت کیا ہے اپنے شیعوں کو. میرے جملے پہنچ رہے جانے گرامی. جانے گرامی, مولا فرما رہے کونوا لنا زین, ہمارے لیے زینت کا سبب بننا, ولا تکونوا علینا شینا, ہمارے لیے شرمندگی کا سبب نہ بننا. شفاعت تو ہم کریں گے, توجہ, معصوم کی حدیث ہے, سرور کائنات کی حدیث ہے, میری شفاعت میری امت کے گناہگاروں کے لیے, بڑے سے بڑا گناہ کیا میں شفاعت کروں گا. لیکن عزیزان گرامی, کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں ہم ان کے ماننے والے, کئی مرتبہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ماننے والے. کردار اتنا بلند کر لیجئے کہ آل محمد کہیں یہ ہمارا ہے.
عزیزان گرامی میں جملے جو پڑھ رہا ہوں تھوڑا سی توجہ کر لیجیے گا. کئی لوگ کہتے ہیں مولا مجھے ساتھ لے چلیے, کئی کو مولا خط لکھ کے بلاتے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ کہ آپ نے قاصد سے کہا یہ خط لے جاؤ, کوفے میں میرے کچھ چاہنے والے ہیں, ایک بہت عاشق ہے, نام ہے حبیب, حبیب کو میرا خط دے دینا. الا رجل فقی حبیب ابن مظاہر. عزیزان گرامی یہ بڑا مقام ہے نا کہ امام بلائیں, آپ آ جائیے. عزیزان گرامی یہ کیوں بلایا؟ کیا مولا حسین کو حضرت حبیب کی ضرورت تھی؟ توجہ, خدا کی قسم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو حضرت حبیب کی ضرورت نہیں تھی, لیکن مولا چاہتے تھے تاریخ میں جو جو میرے ساتھ شہید ہوگا نا اس پہ اللہ کا بھی سلام آئے گا, میرے جد رسول خدا کا بھی سلام آئے گا, میری ماں زہرا کا سلام آئے گا, میرے بابا علی سے لے کے 12ویں تک ہر امام کا سلام آئے گا, ہر شیعہ سلام کرے گا. تو کچھ اتنے بلند کردار ہیں, اگر سب کا سلام آ رہا ہے تو حبیب پہ کیوں نہ آئے؟ پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے. عزیزان گرامی امام خدا کی قسم مولا حسین کو کسی کی ضرورت نہیں تھی. مولا کہہ رہے ہیں جب مجھ پہ سلام اللہ بھیجے گا, ملائکہ سب کا سلام آئے گا, تو یہ سب کے سب آ جائیں تاکہ ان پہ بھی سلام ہو. کسی کا کردار اتنا بلند ہو کہ حسین اس پہ سلام کہلوائیں. عزیزان گرامی جب مولا حسین کہہ رہے ہیں نا کہ اتنا کوئی قابل ہے کہ حسین کا سلام آئے, تو جیسے ہی جناب حبیب آئے جناب زینب نے سلام بھجوایا. ذہنوں میں ہے آپ کے؟ شیعہ سنی تاریخوں میں لکھا کہ جب جناب حبیب آئے تو جناب زینب کبریٰ نے فرمایا, کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں میرا بھائی مسند سے کھڑا ہو گیا. جناب سیدہ جناب زینب کبریٰ جانتی ہیں جناب سید الشہداء کا مقام, اور مولا حسین خود جانتے ہیں. کہ میرا بھائی کھڑا ہوا, کون آیا ہے؟ کہ کوئی کوفے سے حبیب آئے ہیں. جناب زینب تو نام سے پہچان گئے. کہا کہ حبیب کو علی کی بیٹی کا سلام کہہ دیں. عظمت حضرت حبیب نے مظاہر کیا کہ جناب زینب کبریٰ سلام بھیجوا رہے ہیں. کون ہے جناب حبیب؟ جو کم سنی سے رسول خدا اور اہل بیت کے عاشق تھے. میں چند جملے پڑھوں گا اگر مصائب کے. عزیزان گرامی کی جو تربیت ہے حضرت حر آپ کے ذہنوں میں ہیں. اب میں بہت سے جوانوں کے مصائب پیش کر سکتا تھا, لیکن میں صرف حضرت حر کے بیٹے کے چند جملے پڑھوں گا. جب بابا کو جاتا دیکھا تو سوال کیا, بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں. کہا بابا جنت کہاں ہے؟ کہا جنت تو حسین ابن علی کے پاس ہے. کہا بابا پھر تنہا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا جنت میں جانا ہے تو چلو حسین کے پاس جنت ہے. دیکھیں دنیا ختم ہو جائے گی لیکن یہ ہماری روحیں باقی رہیں گی. بچوں کو اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم ابدی ہیں, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, ابھی سے بتا دیجئے کہ آخرت ہے تو حسین ابن علی کے پاس. اب ایک مرتبہ بیٹے نے کہا, جوان بیٹے تھے حضرت حر کے, بعض نے لکھا علی ابن حر, نام علی رکھا تھا, بعض نے اور نام لکھا ہے, مجھے اس سے بحث نہیں. کہا بیٹا چلنا تو چلیے. بعض نے لکھا کہ ان کے بھائی بھی ساتھ چلے, ان کے غلام بھی. جب آئے تو ایک مرتبہ جناب حر نے کہا کہ بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے. کہا بابا کیوں؟ بعض نے لکھا کہ اپنے سامنے زرہ رکھی. کہا ان آنکھوں نے حسین کو غضب سے دیکھا تھا, یہ گنہگار آنکھیں, میں اب حسین سے آنکھیں ملا نہیں پاؤں گا, آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے. کچھ ہی چلے تھے, کہا بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دیجئے. کہا بابا ہاتھوں کو کیوں؟ کہا ان ہاتھوں نے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا. لے جا میں فرس میں, میرے ہاتھ مجرم ہیں, 2 سے 3 منٹ کی زحمت دوں گا, ساتھ ساتھ رہیے گا میرے. جیسے ہی چلنے لگے تو وہاں جناب سید الشہداء نے آواز دی, عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے. عباس آپ خود استقبال کیجئے. جناب عباس باہر نکلے. آپ جانتے ہیں نا حضرت عباس علیہ السلام کا بہت روب تھا, لشکر یزید پہ بہت زیادہ روب تھا. جب اس نے حضرت حر نے جب سنا نا کہ کوئی آہٹ محسوس ہو رہی ہے کسی کی چلنے کی, جناب عباس بہت قداور طاقتور تھے, جب آتا محسوس کیا تو آواز دے کے پوچھا بیٹا کوئی آ رہا ہے؟ کہا ہاں بابا عباس ابن علی آ رہے ہیں. حضرت حر نے آواز دی, کہا بیٹا عباس ابن علی سے کہیے ہم لڑنے نہیں آ رہے, ہم تو توبہ کرنے آ رہے. بیٹے نے آواز دی, کہا کہ اے عباس ابن علی ہم آپ کی خدمت میں توبہ کرنے آ رہے ہیں, ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے ہیں. تو جناب عباس نے فرمایا میں بھی استقبال کے لیے آ رہا ہوں. سلام ان لوگوں پہ جن کا استقبال حضرت عباس نے کیا. آپ جانتے ہیں حضرت عباس کا مقام, باب الحوائج عباس, جناب سیدہ کی دعاؤں کا مرکز عباس, جنہیں باب الحوائج خود مولا علی علیہ السلام نے کہا.
تو جناب حر کے آنسو بہنے لگے. کہا حر تیری قسمت جاگ گئی ہے, تجھے عباس ابن علی نے قبول کر لیا ہے. مولا عباس نے تجھے؟ تو ایک مرتبہ حضرت حر نے کہا کہ اب اے عباس, حضرت حر جوان نہیں تھے, مولا عباس جوان تھے, اگر ہو سکے مجھے حسین کے قدموں میں بٹھا دیجئے, میں توبہ کر لوں, ان کے پاؤں پکڑ لوں. تو جناب عباس نے بازو پکڑا, ہاتھ پکڑا, ان کے ہاتھ کھولے, آنکھوں سے پٹی کھولی, کہا نہیں میں استقبال کے لیے آیا ہوں. جناب حر سمجھ گئے کہ پیاسا کنویں کے پاس نہیں آیا, کنواں پیاسے کے پاس آ گیا. بائیں بھئی اب مصائب کا ماحول بنا تو پھر میں سارے مصائب پیش کروں. جناب عباس نے بازو پکڑا اور ایک مرتبہ آواز دے کے فرمایا, حر آپ کے سامنے مولا حسین ہے. جناب حر نے اپنے آپ کو قدموں میں گرا دیا, ہاتھوں کو چومتے, قدموں کو چومتے, اور ایک مرتبہ سوال کیا, حلی من توبہ. شیخ جعفر ششتری کہتے ہیں کہ حضرت حر نے یہ سوال جو کیا نا کہ کیا اے حسین, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ شیخ جعفر ششتری کہتے ہیں کہ حضرت حر سوچ رہے تھے توبہ کا وقت گزر گیا, اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی, اس لیے پوچھا حلی من توبہ, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے دونوں بازو پکڑ کے جناب حر کو کھڑا کیا, سینے سے لگایا اور ایک جملہ فرمایا, کہا حر جا میں نے معاف کیا, حر میری ماں فاطمہ نے معاف کیا, حر میرے بابا علی مرتضیٰ نے معاف کیا. پھر تیسرا جملہ فرمایا, حر میرے جد رسول خدا نے معاف کیا. پھر آخر میں فرمایا, حر میرے اللہ نے آپ کو معاف کیا. لیکن عظمت کتنی مولا حسین کی. جناب حر کے آنسو بہنے لگے, کہا مولا آپ نے معاف کر دیا مجھ جیسے گنہگار کو. اب وہ سمجھ رہے تھے میں نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ میرے گناہ نہیں معاف ہو سکتے. تو ایک جملہ کہا مولا جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا نا تو آپ نے کہا تھا لین کلامک یا شیخ, حر آرام سے بات کر, تو اکیلا ہے, میرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں, میرے ساتھ میری بہنیں ہیں. حر میری بہنوں نے کسی کو مجھ سے بلند آواز سے کلام کرتے نہیں سنا. یعنی مولا یہ کہہ رہے تھے حر آرام سے بات کر, کہیں زینب کی بد دعا نہ لے لینا. آپ جانتے ہیں نا جناب زینب کی بد دعا اجاڑ دیتی ہے. تو ایک مولا حسین نے کہا حر آرام سے بات کیجئے, میری بہنیں میرے ساتھ ہیں, میری بہنیں برداشت نہیں کریں گی کہ آپ اونچی آواز. دیکھیں مولا امامت سے جانتے, علم امامت سے جانتے, حر میرا ساتھ دے گا. تو ایک مرتبہ روک دیا کہ آرام سے بات کیجئے. ایک مرتبہ جناب حر نے کہا, جب 10 محرم کی صبح آئے نا, شب عاشور گزر گئی, تو کہا مولا آپ نے کہا تھا آپ کی بہنیں ساتھ ہیں جو ناراض ہو گئیں, میں نے علی کی بیٹیوں کو رلایا تھا. مولا مجھے پتا نہیں تھا, مولا میں ایک مرتبہ آپ کی بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں, یا مولا اجازت ہے مجھے؟ تو مولا نے ایک مرتبہ آواز دی, عباس حر کو زینب کے خیمے کے باہر لے جائیے. جناب حر نے زرہ پہن رکھی تھی, سر پہ خول پہن رکھا تھا, گھوڑے پہ سوار ہوئے اور آئے. کہاں؟ جناب زینب کے خیمے کے باہر گھوڑے پہ سوار ہے. بلند آواز سے آواز دے کے کہا, اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویو, اے علی و بطول کی بیٹیوں, اے نبی کی نواسیوں, میں آپ کا مجرم ہوں, میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا تھا, مجھے معاف کر دیجئے گا. پھر ایک جملہ کہا جناب حر نے روکے, اے بیبیوں روز قیامت اپنی ماں زہرا سے میری شکایت نہ کیجئے گا, مجھے پتہ نہیں تھا, میں نے اتنا بڑا 2 محرم کو جرم کر دیا, مجھے معاف کر دیجئے. بس یہ جملہ کہنا تھا. بیبیوں کے رونے کی آواز آنے لگی. جب بیبیاں رونے لگی نا, جب جناب حر کا یہ جملہ سنا کہ روز قیامت اپنی ماں سے میری شکایت نہ کیجئے گا, ساری بیبیاں اونچی آواز سے رونے لگیں. جناب حر نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا اور ایک جملہ کہا, حر تو نے دوسری مرتبہ فاطمہ کی بیٹیوں کو رلایا. جب بس بیویوں کے رونے کی آواز آئی, جناب حر نے اپنے سر سے وہ خول اتارا, آرمر جو پہن رکھا تھا نا وہ اتارا, سر میں خاک ڈالی, چہرے پہ ماتم کیا, بلند آواز سے رونے لگے. کہ حر تو نے فاطمہ کی بیٹیوں کو دوسری مرتبہ رلایا ہے. روتے روتے اچانک جناب حر کے کان میں آواز آئی, سوگنامہ آل محمد میں مرحوم عطا اللہ اشتہاردی نے لکھا ہے, جناب زینب نے آواز دے کے فرمایا, حر روز قیامت میں اپنی ماں سے کہوں گی اماں حر کو معاف کر دیں, حر نے حسین کا ساتھ دیا تھا. ایک مرتبہ جناب حر بہت روئے اور آنے کے بعد کہا, بیٹا پہلے آپ جنگ پہ جائیے. اپنے بیٹے حر سے, جناب حر نے اپنے بیٹے علی سے کہا آپ پہلے جنگ پہ جائیے. جناب حر کا بیٹا تازہ دم تھا, طاقتور تھا, پانی پی کے آیا تھا, جنگ کرنے گیا. جب حملہ کیا نا تو بڑے بڑے جنگجوؤں کو قتل کیا. اچانک عمر سعد نے آواز دی, ساری فوج سے کہو حملہ کرے. جیسے قریب سے حملہ ہوا, جناب حر کے بیٹے کے سر میں کسی نے گرز مارا.
جیسے گرز لگا نا جناب حر کے بیٹے زمین پہ گرے، آوازی بابا میری مدد کو آئیے. جناب حر کے جیسے کانوں میں آواز آئی نا جوان بیٹے نے بلایا ہے. جناب حر بہت تیزی سے آگے بڑھے. میں اپنے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں، جیسے ہی پہنچے دیکھا مولا حسین پہلے سے موجود ہے. جناب حر نے آواز دے کے کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی مجھ غلام کے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کی؟ مولا میں اپنے بیٹے کا لاشا خود اٹھا لوں گا. مولا نے فرمایا نہیں حر ہٹ جائیے میں لاشا اٹھاؤں گا. کہا نہیں مولا آپ زحمت نہ کیجیے. مولا نے فرمایا حر بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے، آپ ہٹ جائیے میں لاشا اٹھا لوں گا. روایت میں ہے کہ جناب سید الشہداء نے حضرت حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا اور خیموں میں خود لاشا اٹھا کے لائے. لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر کا لاشا اٹھانا پڑا تو کوئی کہنے والا نہیں تھا مولا بوڑھے بیٹے جوان، بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے، ہم آپ کے بیٹے کا لاشا اٹھا لیں گے. اس وقت جناب سید الشہداء کی بہن نے کہا بھیا ابھی زینب زندہ ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارا ہمارے بچوں کو اہل بیت علیہ السلام کے مکتب پہ قائم و دائم رکھ، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگار اپنی برکت رحمت نعمت اس گھر میں نازل فرما، اس گھر سے پریشانی دور فرما، حاضرین کی حاجات قبول فرما. پروردگارا شہداء کربلا کے صدقے میں ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ یہ دن بہت بافضیلت دن ہے، پروردگارہ ان دنوں کے صدقے میں ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو خلوص نیت سے دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا تمام مؤمنین و مومنات جو مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے گا. پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا شہداء کربلا کا واسطہ پروردگارہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، عراق و شام کے روضوں کی حفاظت فرما، مشہد و قم کے روضوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ پاکستان میں ہندوستان میں حالات خراب ہے، افغانستان میں، ایران عراق میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں، بنگلہ دیش میں، افریقہ کے ممالک میں سب پہ رحم فرما. پارا چنار کے مؤمنین کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.